شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب پاپولر لیڈر نہیں رہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب نے واضح بیان دیا ہے کہ پاکستان کو پاپولر لیڈر نہیں بلکہ پراپر لیڈر کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال صاحب کے اس بیان سے یہ یہاں ہو گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب پاکستان کے پاپولر لیڈر نہیں ہیں۔ اس لیے اب مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک پراپر لیڈر کی ضرورت ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا میاں صاحب پاپولر تو نہیں رہے لیکن پراپر لیڈر ہیں۔ میاں صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جو ہمیشہ مشکل وقت کے اندر اس قوم کو، اپنی قوم کو چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ ابھی بھی میاں صاحب کو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں۔ بیماری کا بہانہ بنا کر وہ دوائی لینے کے لیے ملک سے باہر گئے تھے، لیکن 4 سال عرصے کے بعد اب دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے۔ پاکستان جب آئیں گے تو پاکستان کے اندر ترقی ہوگی، مہنگائی نیچے چلی جائے گی۔ میاں صاحب کے بارے میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن شاید لوگ بھول گئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہے یا قوم کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں، خود وہاں پر وہ انجوائے کرتے رہتے ہیں، قوم کو بے سہارا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ 4-5 سال یا 10 سال کے بعد پھر دوبارہ پاکستان آتے ہیں اور لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، اور اب کی بار پھر دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پراپر لیڈر ہیں، اور پراپر لیڈر کی حیثیت ہے وہ پاکستان آئیں گے، اور پاکستان جب بھی وہ آئیں گے تو پاکستان ترقی کرنا شروع کر دے گا، مہنگائی نیچے چلی جائے گی، یعنی تمام جو چیزیں ہیں وہ میاں صاحب کی واپسی سے منسلک کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، لیکن شاید اس بار عوام ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نون لیگ پہلے لاہور کے اندر بہت زیادہ جلسے کرنے کا ان کا پروگرام تھا، لیکن آخرکار جب انہوں نے پبلک کا ریئیکشن دیکھا تو جلسوں سے انہوں نے پیچھے ہٹ کر آپ کارنر میٹنگز جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر باقاعدہ چھوٹی چھوٹی کارنرز میٹنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے، اور میاں صاحب کی واپسی سے ہی ملک کے اندر مہنگائی ختم ہوگی، معاشی انقلاب آئے گا، ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ یہ ساری باتیں اب انہوں نے دوبارہ سے ریپیٹ کرنی شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب شاہد اکان عباسی صاحب نے بھی ایک اچھا بیان دیا ہے۔ شاہد اکان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو پاکستان آ کر ریلیف ملتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب تو سزا یافتہ شخص ہیں جن کو سزا ہوئی ہے، اور وہ 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر اس ملک کو چھوڑ کر گئے تھے۔ عوام نے ان کو دیکھ لیا ہے، وہ عدالت سے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر گارنٹی لے کر ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، جنہوں نے 16-17 ماہ حکومت کی ہے، ان کی گارنٹی کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے، اور 4 سال کے بعد اب وہ دوبارہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اب جو دوبارہ پاکستان جب واپس آئیں گے، بہت سارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو شاید ریلیف بھی مل جائے اور عدالتوں کی طرف سے ان کو پری اریسٹ ضمانت بھی مل جائے۔ اسی حوالے سے سینئر رہنما شاہد اکان عباسی صاحب نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو پاکستان آ کر ریلیف ملتا ہے تو پھر عمران خان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ عمران خان جو اس وقت جیل کے اندر ہیں اور ان کے حوصلے ابھی تک پست نہیں ہوئے، ان کی پارٹی بالکل بکھر کر رہ چکی ہے، بہت سارے لوگ ان کی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلے کے اوپر اٹل ہیں اور وہ ابھی تک اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انہوں نے یہ تقاضا کیا ہوا ہے، اصرار کیا ہے کہ آئین کے مطابق ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کا پروسیس چلنا چاہیے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم نہیں ہو رہی بلکہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب 16-17 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، اور ان کے دور کے اندر جو اس ملک کی معاشی حالت ہوئی، جس طریقے سے ڈالر کی قیمتیں بڑھیں، جیسے مہنگائی اس ملک کے اندر آئی، اور جس طرح مہنگائی بڑھی گئی، اور پی ڈی ایم کی جو حکومت کی جماعتیں تھیں جس طریقے سے
وہ حکومت کے دوران غیر ملکی دورے کر رہے تھے اور ان کو فنڈز مل رہے تھے، لیکن انہوں نے عوام کا نہیں سوچا، عوام کی معاشی حالت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور آج وہی میاں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے، مسلم لیگ نون کی دوبارہ حکومت آئے گی، وزیر اعظم بنیں گے نواز شریف صاحب، تو پاکستان کے اندر پھر دوبارہ سے ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ بھائی آپ بھی تو اس ملک کے پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ نے بھی تو 16-17 ماہ حکومت کی ہے، اور آپ کا بھی یہ نعرہ تھا کہ ہم صرف ریاست کو بچانے آئے ہیں، عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں، لیکن آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا اور نہ ہی عوام کو کوئی ریلیف دیا ہے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز نے ایک بڑی اہم تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک پاکستان کے اندر معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو پہلے دن سے عیاں ہے، اور بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشی ترقی کے لیے، پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے سیاسی حالات استحکام اس کا بہت ضروری ہے۔ جب تک پاکستان کے سیاسی حالات بہتر نہیں ہوں گے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، تب تک پاکستان کے اندر معاشی ترقی نہیں ہو سکتی، کاروبار بہتر نہیں ہو سکتا، مہنگائی نیچے نہیں آ سکتی، لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج آخرکار محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے پاکستان کے سیاسی استحکام کی وجہ سے ہے۔ پاکستان کے سیاسی استحکام آنے کی بعد ہی پاکستان کے اندر معاشی بہتری آ سکتی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ حال ہی نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اس کے لیے مزید اقدامات بھی اٹھانے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس طرح حکومت ان کے خلاف ایکشن کر رہی ہے، جس طریقے سے پی ٹی آئی کو جلسے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، ایسے سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دوبارہ سے دائر کر دی گئی ہے، اور یہ درخواست شاہد رانا ایڈوکیٹ انہوں نے دائر کی ہے، جس میں انہوں نے وفاق کو بھی فریق بنایا ہے۔ درخواست کے اندر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر جتنے بھی اس کے قاعدے اور قوانین ہیں، سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے اس کو بنانے کا، مقننہ اس کے اندر جو ہے وہ بالکل انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقننہ جو ہے انہوں نے ایک سادہ اکثریت کے ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کر کے سپریم کورٹ کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 191 کے تحت بالکل اس معاملے میں بااختیار ہے، اور سپریم کورٹ خود اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قاعدے ہیں وہ بناتی ہے۔ اس درخواست کو دوبارہ سے دائر کر دیا گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر اس کو نمبر لگنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فردر جو ہے پروسیڈنگ ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے۔ پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت میں کافی کمی آ چکی ہے، ڈالر روز بروز نیچے آ رہا ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے جو سپہ سالار آرمی چیف جناب حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو جاتا ہے۔ ان کے بروقت اقدامات کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس وقت ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ چکی ہے، اور پاکستان میں آہستہ آہستہ معاشی جو استحکام ہے وہ بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف ڈالر کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں بلکہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے، لیکن ابھی تک عوام کو ڈالر کی قیمت نیچے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام تک یہ ثمرات نہیں پہنچے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب تک عوام کو اس کے ثمرات مل جانے چاہیے تھے، لیکن حکومت نے ابھی تک نہ تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی کمی کی ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ کے اندر اس کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں۔ ڈالر میں اتنی بڑی کمی آنے کے بعد بھی پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے پاکستان کے اندر آ جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری جو آئٹمز ہیں پاکستان میں، دوسری جو گروسری آئٹم ہے جن کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر سے جا چکی ہیں، سبزی کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر جا چکی ہیں، یہ ساری قیمتیں ڈالر کی قیمت نیچے آنے کی وجہ سے نیچے آنی چاہیے تھیں، لیکن ابھی تک نہیں آئیں۔ حکومت کو اس معاملے کے اوپر دیکھنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے
کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ اگر ڈالر جب اس میں بہت بڑی کمی آ چکی ہے اس کی قیمتوں کے اندر، اس کے باوجود عوام کو اس کے ثمرات کیوں نہیں مل رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔